الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره رواه الإمام مسلم رحمه الله وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس سال کا رمضان عطا کیا، روزے رکھنے، قیام کرنے اور مختلف عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہی نہیں بلکہ اس رب العالمین نے رمضان کے سب سے قیمتی ایام، سب سے اہم راتیں، آخری عشرے کو پانے والا بھی ہم سب کو بنایا۔ ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی توفیق ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد لامحدود بے انتہا پیارے نبی امام الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اس آخری دہے میں اللہ عز و جل کی زیادہ عبادت کی، بہت محنت کیا، مختلف طریقوں سے اطاعتیں کی، اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 21 رمضان المبارک 1446 ہجری 21 مارچ 2025 عیسوی ہے۔ جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے آخری عشرہ اور شب قدر۔ سبحان اللہ،
کتنی تیزی سے ایام ختم ہو رہے ہیں، اور یہی ہوگا قیامت تک۔ ایام، دن بڑی تیزی سے ختم ہوں گے، صبح ہوگی پھر شام ہوگی، ایسے ہی دن تمام ہوں گے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے وقت کی قدر کی اور اللہ کی اچھی عبادت کی، جنت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ جن کو اتنے اچھے ایام مل رہے ہیں، وقت دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ رمضان میں اس آخری دہے کو، دہا مطلب 10 ڈیز، آخری 10 دنوں کو جو فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے، جس کو ہم آخری عشرہ کہتے ہیں، یہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اس آخری دہے میں ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، جس کی اپنی جگہ بڑی اہمیت، بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک سورہ جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں، ابھی امام صاحب نے جو ہے پہلی رکعت میں وہی سورہ پڑھائی، پہلی رکعت میں وہی سورہ انہوں نے پڑھائی، سورۃ القدر مکمل اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جس سے اس رات کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات، 83 سال 83 ایئرز کی عبادت والی رات، وہ رات جس میں آپ دیکھیے، رات دیکھیں کیسی ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کو نازل کیا ہے، قرآن اترا اس رات، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن کس لیے اترا، کس لیے نازل ہوا؟ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، پورے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اپنے نازل کیا، اور اتارا کب؟ شب قدر کو۔ 2 آیتیں اس کی دلیل ہیں، اور بھی دلیل ہے اس کی۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ دخان کی، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ تو اللہ نے لیلۃ مبارکہ کہا۔ دوسری آیت سورہ قدر کی جو جانتے ہیں آپ، یاد بھی ہے، ابھی پہلی رکعت میں پڑھا انہوں نے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا ہے۔ تو یہ لیلۃ مبارکہ، لیلۃ القدر، یہ شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے۔ وہ کیسے معلوم رمضان میں آتی ہے یہ رات؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو تراویح میں پڑھ چکے ہیں ہم آیت، وہ شروع میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ آیتوں کو جمع کیجئے، بات سمجھ میں آ جا رہی ہے۔ شب قدر کو قرآن اترا، برکت والی رات قرآن نازل ہوا، رمضان میں قرآن اترا، جس کا مطلب یہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور اس کی بھی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے، کیونکہ حدیث قرآن کا تفسیر ہے، قرآن کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروها فی العشر الاواخر من رمضان، اس رات کو آخری دہے میں تلاش کرو۔ کس رات کو؟ شب قدر کو۔ اس رات کو آخری دہے میں تلاش کرو، بعض روایتوں میں ہے تاک راتوں میں تلاش کرو۔ آپ کو معلوم کل ایک رات گزری، وہی اسی سے خطبہ شروع کیا خطیب صاحب نے، مضى لیلۃ من خیر لیالی رمضان، ایک رات رمضان کی مقدس راتوں میں سے گزر چکی ہے، کل والی شب۔ یہ اس دہے کی پہلی رات تھی، اور یہ تاک رات بھی تھی۔ دیکھیے 10 میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور 10 میں سے بھی جو 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ تو 10 راتوں میں ایک رات کل تھی،
اور وہ رات 21ویں تھی، آج 21واں روزہ ہے۔ اللہ اعلم کیا وہ شب قدر تھی یا نہیں تھی، نہیں معلوم۔ جن لوگوں نے کل کا تو یاد ہے نا، تھرسڈے، کل مغرب سے کیا کیا کیا، میں بولا، اور میں بولتا رہوں گا، میں بولوں گا، میں پوری کوشش کروں گا، میں جو بول رہا ہوں عمل کروں گا۔ آپ سن رہے، عمل کر رہے نہیں کر رہے، آپ کا معاملہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا عمل آپ کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، میری تلاوت میری ساتھ، آپ کی تلاوت آپ کے ساتھ، آپ کے گناہ آپ کے ساتھ، میرے گناہ میرے ساتھ۔ سمجھ جائیں، سمجھ جائیں، بیوقوفی نہ کریں۔ سب سے بڑا بیوقوف ہے وہ انسان جو گناہ کرتا بھی ہے یا گناہ ہوتے ہیں توبہ بھی نہیں کرتا۔ سب سے بڑا بیوقوف احمق ہے وہ شخص جو جنت کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہے۔ کیا ملے گا بولیے مرنے کے بعد؟ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے مرنے کے بعد۔ اب بہت کچھ کر سکتے ہیں لوگ، پتہ نہیں اپنے دل، دیکھیے عجیب، دیکھیے بات، دیکھیے ذہن ہے سب، یہ پوری لائن دیکھیے، آپ بھی دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، اللہ نے دماغ دیا ہے، آپ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں بہت ساری جگہ۔ پیسہ کیسے کمانا ہے، ارے دماغ استعمال نہیں کرتے تو یہاں کیوں آتے تھے؟ کاؤنٹنگ، ہم جب نان مسلمس کو دعوت دیتے ہیں بولتے ہیں بھئی آپ کیوں آئے ہو اس دھرتی پر یہاں پر؟ آپ نے دیکھا کہ ایک کا 1/23 ریال روپیہ، ایک ریال کے 23 روپے ہو رہے ہیں، یا ایک ریال کے بعض ملکوں سے جو آئے ہیں ان کا پتہ نہیں 50-70 روپے ہو رہے ہیں، تو پیسہ بڑا ہے تو بھی فائدہ ہوگا نا۔ دیکھیں بیوی بچے محلہ ملک سب کچھ چھوڑ کے آئے، محنت کر رہے، کیوں؟ پیسہ بڑا ہے۔ دماغ استعمال کرتا ہے، اوور ٹائم کرتا ہے، دماغ کئی جگہ استعمال ہوتا ہے ہمارا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھیجے میں رکھا ہے نا، یہ سروں میں دماغ ہے، اس کا ہم استعمال دنیا میں بہت کر رہے ہیں، بہت کرتے ہیں۔ دین کے معاملے میں، جنت کے معاملے میں پتہ نہیں کہا ہوتا ہے۔ توفیق کتنی بڑی چیز ہے، دیکھیں معلوم ہے کہ بغیر عمل کے جنت نہیں ملے گی، معلوم ہے کہ جنت کے لیے محنت کرنا ہوگا، جہنم سے اگر خود کو بچانا ہے تو پھر دعائیں، استغفار، نیکیاں، توبہ کرنا ہوگا، لیکن کرتے نہیں۔ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے بس۔ اب دیکھیے کل آپ 50 مرتبہ بولو، کرنے کا کام کریں گے اپنا، تو ہم کو بولنے کا فائدہ ہو رہا ہے، ہم کو اجر مل رہا ہے، اس لیے ہم بول رہے ہیں، اور بولنے سے خود کو بھی نصیحت ہوتی ہے، اسی لیے ہم اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنا فائدہ دیکھیے، آپ آخرت کا فائدہ دیکھیے۔ آپ یہ دنیا جتنا بھی کمائیں آپ اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ جو دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ نے ہمیں عاقل بنایا ہے، غیر عاقل نہیں ہے ہم۔ جانور میں انسان میں فرق ہے، جانور سمجھتا نہیں ہے بھائی، حیوان نہیں سمجھتا، انسان سمجھتا ہے۔ اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے سمجھنے کی، عقل سلیم سے نوازا ہے، تو اس کا استعمال کرو نا میرے بھائی۔ ہم استعمال کریں اس کا، ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب کل کیا کیا ہم مغرب سے فجر تک کیا کیا بھائی؟ کل 21ویں شب تھی، کیا پتہ تاخرات تھی نہیں تھی، کیا قرآن پڑھے ہم کل، اور وہ قیام اللیل ماشاءاللہ لوگ نظر آتے ہیں بعض، لیکن پتہ نہیں بعض ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کیا، پیروں میں درد ہوتا، لینوں میں ٹھہرے تو دوسری جگہ پیروں میں درد نہیں ہوتا۔ میں بولتا ہوں اکثر، ایک دیکھیں درد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک درد چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا ہے، دنیا مل جاتی ہے، پیکٹ مل گیا، پیکٹ سمجھ رہے ہیں، پیکٹ مل گیا، ڈبہ مل گیا درد سے، کیونکہ آپ ٹھہرے آپ کا نمبر آنے تک، اس کے بعد ڈبہ لے کے چلے گئے آپ۔ ایک ایسا درد ہے جو جانے کے بعد آپ کو اجر ہی اجر ملتا ہے، جیسے عبادتوں میں آپ قیام اللیل کر رہے ہیں، پیروں میں درد ہو رہا ہے، یہ درد چلا گیا۔ کل جن لوگوں نے قیام کیا ابھی پیروں میں درد ہے کل رات کا؟ نہیں ہے، چلا جاتا ہے، لیکن کیا اجر بھی چلا گیا؟ نہ، اجر باقی ہے اور رہے گا۔ اللہ اکبر، کیا پیارا درد ہے یہ جو آپ کو اجر دے رہا ہے۔ ایسے ہی حج میں، عمرے میں، اللہ کی اطاعتوں میں جو ہم صبر کرتے ہیں، جو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، یہ درد پیارا درد ہے، اس درد سے اجر مل رہا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں قیام اللیل، وہ 1.5 گھنٹے کی نماز، 1.5 گھنٹہ، ریلز پر کتنا ٹائم دیا آپ، ڈراموں کو کتنا ٹائم دیے، گناہوں میں گھنٹوں گزار دیا آپ، وہ یاد نہیں ہے۔ وہ نیکی میں آپ کو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر
وقت لگانا پڑ رہا ہے تو آپ 50 مرتبہ سوچتے ہیں اس کے لیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک رات ختم ہو چکی ہے، باقی 8 راتیں یا 9 راتیں اس رمضان المبارک کی ہیں جو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اور 8 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے ہر رات۔ کیا میں اور آپ ان میں سے ہیں؟ ہو گئے، ہوں گے، اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کر، جہنم سے آزادی معمولی بات ہے، بتائیے آپ، جہنم کی آگ سے آزادی کتنی بڑی چیز ہے آپ سوچیے، کیونکہ وہاں 2 ہی چیزیں ہیں، جنت یا جہنم۔ جہنم سے آزادی کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ایک آدمی جہنم سے آزاد ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ بولیے بھائی، جنت۔ جہنم سے آزادی کا مطلب جنت۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو مل سکتی ہے۔ آزاد کون کر سکتا ہے جہنم سے ہم کو؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نہیں، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نہیں، اولیاء کرام نہیں، بزرگان دین نہیں، ابا اماں نہیں، بیوی بچے نہیں۔ جہنم سے آزاد کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین، وہ اکیلا، وہ رب، وہ خالق و مالک، اور وہ آزادی دینا چاہتا ہے۔ آپ راتیں دی آپ، یہ مبارک ایام دیے، یہ رمضان دیا۔ کل سنا میں، کل دیکھیے، کل کون بتا رہے تھے، کون کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور آج جنازے کی نماز ہے۔ کل خبر مجھے کسی نے دی، ہاں علی بھائی نے دی، کہ ان کی کمپنی میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب وہ کل صبح ہوا یا پرسوں ہوا نہیں معلوم، آخری عشرہ نہیں ملا دیکھو اس کو، جو بچے کا یا جو نوجوان کا انتقال کل ہوا ہے، کل صبح یا پرسوں ہوا ہے۔ کل انہوں نے مجھے شام میں خبر دی، اس کا مطلب آخری دہا نہیں ملا نا اس کو۔ دیکھیے اللہ نے زندگی دی ہے بھائی، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کی قدر کریں ہم، اور اللہ سے توفیق مانگیں، اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرائیں، شیطان کو ذلیل و رسوا کریں، توفیق اللہ سے مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ عام طور پر ایک چیز دیکھی جاتی ہے جو خطیب صاحب نے بھی خطبے میں بتایا، اور حقیقت ہے، رمضان شروع جذبہ خوب پہلے دہے میں دیکھیں، یہ جذبہ 10 ڈیز تک رہتا ہے شروع کے۔ پہلی تراویح کو دیکھیں آپ، یاد ہے پہلی تراویح جمعہ کو تھی نا، وہ یا ہفتے کو، ہفتے کے دن پڑھے تھے پہلی تراویح، روزہ اتوار کا تھا پہلے، کہ میں جمعہ بولے تو افضل بول رہا ہوں، خیر مسئلہ ہے، چلو کوئی بات۔ جمعہ کے دن پہلی تراویح پڑھے، ہفتے کا پہلا روزہ تھا، یاد ہے وہ جذبہ، اور رہتا شروع میں، اور رمضان آ گیا، ایک دن 2 دن 3 دن، خطیب صاحب بتا رہے تھے 10 دن یہ جذبہ شروع میں رہتا۔ اس کے بعد 11واں رمضان شروع، درمیانی رمضان، سستی کاہلی شروع، یہ سستی رہتی آخری عشرے میں اور سستی۔ اب تو ختم ہو گیا، اچھا ختم ہو گیا، بولے کہاں ختم ہوا؟ جھوٹ، رمضان ختم ہو گیا، آج عید ہے، یہ عید کا خطبہ سن رہے کیا؟ نہیں، رمضان کہاں ختم ہوا ہے نا بھائی، کیوں بول رہے ہیں ایسا ختم ہو گیا؟ بولے کیا پتا، آج معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو آخری دہے میں سستی کاہلی مزید ہو جاتی ہے لوگوں کی عبادتوں میں، جبکہ یہ بہت خاص ایام ہوتے ہیں، شب قدر کی تلاش اس میں ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے، آپ پہلی تراویح کو آئے تھے ہوں گے، پیچھے جگہ نہیں ملے ہوگی، اب آج آ کے دیکھیے، آپ پیچھے آپ کو جگہ ملیں گے، آج رات میں آ کے دیکھیے، کل بھی پیچھے جگہ تھی، رات میں کیسے ہوگی وہ جگہ؟ لوگ کم ہو گئے، کہاں چلے گئے وہ جو پہلی رمضان میں تھے؟ سستی کاہلی ہو جاتی ہے آخری دہے میں، عام طور پر سستی کاہلی بس وہ ذہن میں ختم، رمضان ختم ہو گیا، اب تھوڑے دن، ایک ہفتے میں باقی ہے، اب عید آئے گی، اب وہ ذہن میں وہ چیز آتی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اجتہاد کم ہو جاتا ہے، محنت کم ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے، سب سے زیادہ دین کو جاننے والے، کیونکہ دین انہوں نے پہنچایا، اللہ کی خبر انہوں نے دی، اللہ کی پہچان انہوں نے کرائی، دین کی پہچان انہوں نے کرائی۔ تو ان کا کیا حال تھا آخری عشرے میں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جیسے ہی آخری دہا شروع ہوتا،
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادتوں میں اتنی محنت کرتے، اتنی محنت کرتے، اتنی محنت کرتے، ایسی محنت آپ کبھی نہیں کرتے۔ اب دیکھیے ذرا ہم کس کے بارے میں سن رہے ہیں؟ یہ ہماری اماں جان، ہم سب کی والدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی رسول۔ ایک اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، انسانوں میں کوئی نہیں جانتا۔ وہ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے، خیر کو سب سے زیادہ پہچاننے والے، نیکی کا علم سب سے زیادہ رکھنے والے، ان کا یہ معاملہ تھا۔ اس کا مطلب کلیئر ہے نا بھائی، نیکی کو، اجر کو سب سے زیادہ جاننے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کیسے پانی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس آخری دہے میں خوب اللہ کی عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کمر بستہ ہوتے، دوسری روایت ابھی جو حدیث آپ نے سنی، زیادہ عبادت کر، زیادہ محنت کرتے تھے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک روایت ہے بخاری مسلم کی ہے، وہ بھی اس میں نبی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جیسے ہی یہ آخری دہا شروع ہوتا جو کل مغرب سے شروع ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہوتے، راتوں میں جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ دیکھیں 3 الفاظ آئے ہیں۔ کمر بستہ ہونا مطلب تیار، رات میں جاگنا مطلب عبادت میں جاگنا، قیام اللیل، تلاوت، توبہ، استغفار، دعائیں، نیکیاں کرتے تھے۔ گھر والوں کو جگاتے مطلب کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو بھی جگاتے تھے تاکہ وہ بھی اس خیر میں شامل ہو جائیں، وہ بھی ان مقدس راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں۔ اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رات جو ہے، جو شریف رات ہے، مقدس رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب 83 ایئرز کی عبادت، 83 سال کی عبادت۔ شاید ہی یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس مسجد میں، شاید ہی کوئی 83 ایئرز کے ہیں، شاید، ہو سکتا ہوگا، ہو سکتا نہ ہو۔ 83 ایئرز کی عبادت کے برابر ایک رات ہے جو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قدر کرتے تھے اور جس کی تلاش میں جو ہے محنت کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین نے اعتکاف کیا۔ اور سے سنیے اس حدیث کو بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا آخری عشرے میں۔ اعتکاف کس کو بولتے ہیں؟ مسجد میں رکے رہنا، باہر نہیں جانا، مخلوق سے تعلق ختم، خالق سے تعلق مضبوط کرنا۔ تو مسجد میں ٹکے رہنا، رکے رہنا اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کی وجہ کیا تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش، دنیا سے کٹ کر، مخلوق سے تعلق ختم کر کے اللہ سے ناطہ جوڑنا، اس شب کی تلاش میں جو 1000 مہینوں سے بہتر۔ اور ایک بات، بعض مسلمان سمجھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ اس حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی۔ ام المؤمنین کہہ رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو موت دی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں موت دی، ہم کہہ رہے ہیں نہیں موت نہیں ہوئی، ہمارے نبی زندہ ہے۔ عجیب عقیدے ہیں۔ چلیے، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ کہاں؟ مسجد میں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ شب قدر کی تلاش ہونی چاہیے، اس کے لیے جد و جہد اور محنت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے اس میں پڑھنے والی دعا بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھو یہ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اے اللہ، انک بے شک تو، عفو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھ کو معاف کر دے۔ اے اللہ
بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف دیکھیے سنیے کیا دعا بھی دیکھیے، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھ کو معاف کر دے۔ تو پھر بابا کہاں ہیں یہاں تو بابا نہیں آئے نا، نہیں سمجھ میں آیا بھائی۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ آپ گنہگار ہیں، بغیر بابا کے معافی نہیں ہوتی، بغیر وسیلے کے بخشش نہیں ہوتی، بغیر وسیلے کے طفیل کے واسطوں کے بخشش نہیں ہوتی۔ تو پھر یہاں اس دعا میں واسطہ ہے نا وسیلہ ہے، اللہم ہے خالی، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم نہیں سمجھ، اللہم ہے، اے اللہ انک عفو، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے غوث پاک کے ذریعے سے معاف کر دے، ہے ایسا نہیں ہے۔ فاعف عنی ہے، فاعف عنی، مجھ کو معاف کر دے، تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ کو معاف کر دے، سیدھی سیدھی بات۔ آپ اور اللہ، آپ کی معافی اس کی بخشش، آپ کا پکارنا اس کا سننا، آپ کا مانگنا اس کا دینا، آپ مخلوق وہ خالق، آپ مربوب وہ رب، اللہ اکبر، بیچ میں کوئی بیچ کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کہاں ہے دعا میں، نہ آیتوں میں ہے، ادعونی میں، اللہ سے ناتا جوڑے، معافی۔ دیکھیں اللہ کو معافی پسند ہے، اچھا معافی کس چیز کی بھائی؟ گناہوں کی، ہم سے گناہ نہیں ہوئے ہیں تو معافی مانگ لیں، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ گناہ بھی کیے، ایک مسئلہ بہت بڑا، معافی مانگنے کے ایام چل رہے، معافی نہیں مانگ رہے، اور اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، آپ وہ کام نہیں کر رہے، آپ بیٹھتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے، معافی نہیں مانگتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جنت ملے گی، کیسے ملے گی بھائی؟ معافی کیسے ہوگی؟ آپ مانگو نا، جب دینے والا تیار ہے تو مانگنے والے کہاں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا بڑا اہم مسئلہ، یہ آپسی جھگڑے ہیں نا، اختلافات ختم کیجیے۔ اگر میرا کسی دوست سے کسی ساتھی سے جھگڑا ہے تو اس کو ختم کرو، آپ کا ہو تو ختم کریں، اس سے انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھگڑوں سے، لڑائی سے اچھی بات، بھائی بھائی میں لڑائی، بہن بہن میں لڑائی جھگڑے، دوست دوست میں، پڑوسی پڑوس میں، امپلائی ایک جگہ کام کرتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اس سے خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ سنیے ایک حدیث جو میرے خیال سے معلوم ہے آپ لوگوں کو، صحیح بخاری کا واقعہ، صحیح بخاری میں درج واقعہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد شب قدر کی خبر دینے کے لیے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام گئے اور وہ لیلۃ القدر بھول گئے۔ کون سی رات تھی؟ جو خبر دینے آئے تھے، لڑائی دیکھے، اس لڑائی کو حل کرنے میں بھلا دیا اللہ نے آپ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں آیا تھا تم لوگوں کو اے ساتھیو لیلۃ القدر کی خبر دینے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ فلان اور فلان لڑ رہے ہیں، وہ شب قدر اٹھا دی گئی، مطلب بھلا دی گئی مجھ سے، مجھے نہیں پتا اب کون سی رات ہے، بھول گئے۔ وہ لڑائی دو مسلمانوں کی، سمجھ میں آ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لکم، امید کہ اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہتری ہوگی، تو تم اس کو تلاش کرو 27ویں شب یا 23ویں شب یا 25ویں شب، تلاش کرو اس کو کس میں؟ اچھا پوری حدیث پھر سے، حدیث سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ آخری حدیث ہے میرے خیال سے، ہاں بس ایک ہی حدیث ہے یہ۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد لیلۃ القدر کی خبر دینے کہ فلاں رات شب قدر ہے، بس وہ رات بتانے کے لیے، ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا، وہ رات ذہن سے نکال دی گئی، وہ رات اللہ کی طرف سے ہوئی حکمت سے۔ تو مسلمان لڑ رہے تھے، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کا معاملہ حل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میں آیا تھا تم کو لیلۃ القدر بتانے کے لیے، لیکن اب وہ بھول گیا۔
لیکن اس میں بھی خیر ہی ہوگا. تو تم اس کو تلاش کرو 3 راتوں میں. کون سے 3 راتوں؟ 7 9 5. 27ویں شب، 29ویں شب، 25ویں شب. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب آپ بولیں گے ارے اس کا مطلب 3 راتوں میں سے 1 رات ہے. نہیں، اصل کیا ہوتا ہے، میں ایک فائدے کی بات بتا دوں آپ لوگوں کو. میں ویسے کوشش کرتا ہوں فائدے کی بات آپ یاد رکھیں تو اچھا. کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنے نصوص آئے ہیں اس کو اکٹھا کیجئے، جمع کیجئے. جیسے ابھی ہم کو معلوم کرنا ہے کہ شب قدر کب ہے، تو شب قدر سے ریلیٹڈ، شب قدر سے متعلق جتنی روایتیں صحیح آئی ہیں اس کو جمع کیجئے. تو آپ کو مسئلہ کلیئر ہوگا، معلوم ہو جائے گا. آپ نے صرف ایک حدیث لے لی. ابھی یہ ایک حدیث ہے بخاری کی حدیث میں نے آپ کو سنائی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 27 29 25 27 29 25 ایسا ہے نا. مطلب اگر سیدھا دیکھیں تو 25 27 29 وہ 3 راتیں، یعنی 21 23 نہیں ہے اس حدیث میں. دوسری روایت اٹھائیے وہ بھی صحیح حدیث ہے، شب قدر 21ویں شب ہے. اور ایک حدیث اٹھائیے اس میں شب قدر 25ویں شب ہوتی ہے. صحابہ کہتے ہیں شب قدر 25 تھی، بعض صحابہ کہتے ہیں شب قدر 23 تھی. یہ کیسے بھائی؟ تمام حدیثوں کو جمع کر کے علماء نے جو بات بتائی ہے یہ رات بدلتی ہے ہر سال. کسی سال جو ہے 21ویں آئی، علامتیں دیکھی ہوں گی صحابہ نے تو کہہ دیا ہوگا کہ 21ویں تھی. بعض مرتبہ 23ویں ہوتی ہیں، کبھی 25 ہوتی ہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کب ہوگی. لیکن ہم کو جو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. دیکھیں حدیث میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سنائی تھی شروع میں، 10 راتوں میں سے 1 رات وہ ہوتی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ 7 راتوں میں سے 1 رات ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اگر کوئی 10 رات جاگے، عبادت کرے، وہ رات پکی اس کو مل جائے گی. ایک اگر کوئی کم سے کم 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کر لے، 21 23 25 27 29 29، تو یقیناً وہ رات اس کو مل جائے گی. یہ ہے خلاصہ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے، اچھے الفاظ تھے عربی میں خطبے میں، 2 لوگوں کی جھگڑے کی وجہ سے امت خیر سے محروم ہو گئی. امت خیر سے محروم ہو گئی. 2 مسلمان لڑے آپس میں، وہ رات بھلا دی گئی، وہ رات شب قدر بھلا دی گئی. یہ لڑائی کا نقصان ہے اور اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور اچھے الفاظ تھے، کہہ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اس رات کو پانے سے ہم محروم ہو جائیں. وہ تو نہیں پتا اب کون سی رات ہے، 10 میں سے 1 5 میں سے 1 ہے، لیکن کہیں وہ ایک شب قدر اس سے محروم ہی نہ ہو جائے اپنے جھگڑوں کی وجہ سے، اپنی لڑائیوں کی وجہ سے. لہٰذا اپنے دلوں کو صاف رکھیں، لڑائی جھگڑے ختم کریں، بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں، اخوت بھائی چارگی کو باقی رکھیں. آخری ایام چل رہے ہیں، بڑی مقدس راتیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ جب میں خطبہ دوں گا کون سا رمضان ہوگا میں دیکھ کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. 28 رمضان. آئندہ جمعہ جو انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا خطبہ دوں گا تو 28واں رمضان ہوگا. وہ رمضان وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے. بس اس لیے بول رہا ہوں کہ بھئی میں آج یاد دلا رہا ہوں، پھر آئندہ ابھی اٹھ کے چلے جائیں گے بھول جائیں گے تو پھر آئندہ جمعہ یاد دلانا پڑے گا، تو تب تو بہت دیر ہو جائے گی. اور اس کے بعد تو ختم رمضان. آئندہ جمعہ کے بعد والا جمعہ تو رمضان کا نہیں ہو سکتا یقیناً. تو یہ جو یاد دلایا جا رہا ہے، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، یاد رکھیں. میں بھی یاد رکھوں گا، آپ بھی یاد رکھیں. آخری عشرہ چل رہا ہے، بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں. ایک سیکنڈ قیمتی ہے. کیا پتہ ایک لمحے میں آپ نے جو اللہ سے معافی مانگ لی اسی میں آپ کی بخشش ہوگی. کیا پتہ لمحے میں جو ایک نیکی آپ نے کی اس نیکی سے آپ کو جنت مل جائے گی، ہے نا بھائی. لہٰذا وقت بہت قیمتی ہے، بہت بہت بہت. کچھ نہیں ہے ورڈز بولنے کے لیے. قیمتی کتنا ہے وقت، آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے. ان عورتوں کو سمجھاؤ جو عورتیں شب قدر کی تلاش کے بجائے بازار میں کپڑے تلاش کرنے پڑتے ہیں. ان عورتوں کو بتاؤ جو شب قدر کو تلاش کرنے کے بجائے جوتا چپل تلاش کرتی ہیں بازاروں میں، عید کے کپڑے تلاش کرتی ہیں. نہیں، ان کو بتاؤ کہ یہ کتنی مقدس راتیں ہیں، ان کو احساس دلاؤ اور خود بھی احساس رکھو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی اس رات کو پانے والا ہم سب کو بنا دے. اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، جنت میں ہماری جگہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
نیک عمل کی توفیق دے، شب قدر کو پانے والا بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں قیام کرتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو پچھلے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب